الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 تا 93 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قال الملأ الذین، کہا جماعت نے، ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، معک، تیرے ساتھ، من قریتنا، ہماری بستی میں سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تیرے ساتھ، من قریتنا، ہماری بستی میں سے، او لتعودن، یا البتہ یہ لوگ لوٹ آئے، فی ملتنا، ہماری ملت میں، یا البتہ تم لوگ لوٹ آؤ، فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں، قال، فرمایا، اولو کننا کارہین،
یا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کننا کارہین، یا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، قد افترینا، تحقیق ہم نے افطرا باندھا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ کا، ان عدنا، اگر ہم لوٹ آئے، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد اس کے، اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ ہمیں بچا لیا اللہ نے اس سے، وما یکون لنا، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب، ان نعود، یہ بات کہ ہم لوٹ آئیں، فیہا، اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہمارا رب، وسع، وسیع ہے، ربنا، ہمارا رب، کل شیء علما، ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، علی اللہ، اللہ پر ہی، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، ربنا افتح، اے ہمارے رب کھول دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، اے ہمارے رب کھول دیجئے ہمارے درمیان اس کی حقیقت، اے ہمارے رب کھول دیجئے حقیقت کو ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور آپ حقیقت کو سب سے بہتر کھولنے والے ہیں، وقال الملأ الذین، اور کہا جماعت نے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم، البتہ اگر تم نے پیروی کی، شعیباً، شعیب علیہ السلام کی، انکم، بے شک تم، اذل، اس وقت، لخاسرون، البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے، فأخذتهم الرجفة، سو پکڑ لیا ان لوگوں کو زلزلے نے، فأصبحوا، سو ہو گئے وہ لوگ، فی دارہم، اپنے گھروں میں، صبح کے وقت، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، سو ہو گئے وہ لوگ صبح کے وقت اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پڑے ہوئے، الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس بستی میں رہائی نہ کرتے تھے، الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ اس نقصان اٹھانے والے تھے، فتولی عنہم، سو شعیب علیہ السلام ان لوگوں سے پھرے، وقال یا قوم، اور فرمایا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، البتہ تحقیق میں پہنچا چکا تم لوگوں کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام، ونصحت لکم، اور میں نصیحت کر چکا تم لوگوں کو، فکیف آسا، سو کیسے افسوس کروں، علی قوم کافرین، ایسی قوم پر جو کافر ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ نقل فرمایا ہے، اور یہ قصہ 8ویں پارے کے آخری رکوع سے 9ویں پارے کے صفحے تک پہنچتا ہے، اور یہ پورا رکوع حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قصے پر مشتمل ہے، یہ پورا کا پورا رکوع۔ اس سے پہلے آپ حضرات یہ بات سن چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قصے کی ابتدا، حالات زندگی قوم شعیب کی ابتدا آپ لوگ
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ سے سن چکے کہ مدین کی طرف اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے، اور میں مدین کے علاقے کا حدود و عربہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے آزر کی اولاد میں دو پیغمبر پیدا فرمائے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہاران علیہ السلام۔ ایک ہاران، ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، برگزیدہ نبی تھے، اور آپ کی اولاد میں سے دو بیٹے ہوئے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور انہی کی اولاد میں سے تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اسحاق، یعقوب وغیرہ، اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر کوئی پیغمبر نہ آیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو پیغمبر ہوئے، درمیان میں کوئی اور پیغمبر نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جہاں یہ بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام وغیرہ، ان کے علاوہ اور بیٹے بھی تھے جن کا ذکر حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک بیٹے کا نام مدین تھا، ایک کا نام مدائن تھا، ایک کا نام مقدار رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ تھا۔ تو مدین جو بیٹے تھا وہ اس کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہوا، اس کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہوا۔ مدین اس کے چاروں اطراف جو ہے جنگلات تھے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس قوم کے لیے اصحاب الایکہ کے الفاظ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں کہ جنگلات والے، چونکہ اس علاقے کے چاروں اطراف جنگلات ہوا کرتے تھے، اس لیے اصحاب الایکہ کے نام سے بھی یہ قوم مشہور ہوئی۔ یہ قوم تاجر تھے اور عالمی منڈی تاجروں کی یہاں پر لگا کرتی تھی، بین الاقوامی منڈی تجارت کی یہاں لگا کرتی تھی، اور لوگ دور دراز سے اس علاقے میں تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ تو اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں اور وہ اپنی بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ وہ بکریاں جو دودھ دیا کرتی تھی اس سے کچھ اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے، کچھ بیچ ڈالا کرتے تھے، کچھ پی لیا کرتے تھے۔ تو بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہ تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فصیح اللسان بنایا تھا۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء پڑا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بڑی زبردست قسم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے، بڑی فصیح قسم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں تاثیر تھی، لیکن قوم جو ہے ضد پر اڑی رہی، ہر دھرمی پر اڑی رہی۔ وہ جو ہے ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، وہ جو ہے ڈاکہ ڈالا کرتی تھی، وہ قوم شرک کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو سمجھایا، ناپ تول میں کمی پیشی کرنے سے منع فرمایا، لوگوں کو ڈاکہ زنی کرنے سے منع فرمایا، اور لوگوں کو شرک کرنے سے منع فرمایا۔ قوم کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، قوم نہ مانی۔ منڈی کے اندر کچھ ایجنٹ بٹھائے ہوئے اور کچھ راستوں پر بٹھائے ہوئے۔ کچھ راستوں پر بٹھائے ہوئے۔ تو یہ لوگ جب تجارت کر کچھ لوگ جب اپنے گھروں کی طرف جایا کرتے، علاقوں کی طرف جایا کرتے، تو جو ڈاکو جو بیٹھے ہوتے راستوں پر وہ انہیں روک لیتے، ان کا مال بھی لوٹتے اور انہیں دعوت کفر بھی دیتے۔ یعنی کہا کرتے کہ جب تم اپنے علاقے میں جاؤ گے اس شخص سے بچنا جو داڑھی والا ہے، درویش صفت انسان ہے، اس سے بچنا۔ اور اپنے مذہب کی وہ تبلیغ بھی کیا کرتے، تو ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے، مال پہ بھی ڈاکہ ڈالتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو سمجھایا۔
قوم نہ سمجھی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ان کی قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب ہوا اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال الملأ الذین، کہا جماعت نے ان لوگوں میں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کر کر تکبر کیا، شرک کر کر تکبر کیا اور ضد پر اڑی رہی، انہوں نے کہا لنخرجنک، البتہ ہم ضرور تجھے نکالیں گے، یا شعیب اے شعیب، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنی بستی سے، یا تو البتہ لوٹ آئے ہماری ملت میں۔ یہ دھمکی دی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو، ان سے یہ کہا کہ تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ عود کے کئی معنی ہیں، اگر عود کا مطلب معنی ہم یہاں پر یہ لیں کہ لوٹ آؤ، پلٹ آنا، لوٹ آنا، تو اس کا ہم تغلیباً معنی یہ کریں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے وہ پہلے مشرک تھے، کافر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے۔ اب قوم یہ دعوت جب دے رہی تو اس طرف بلا رہی کہ جس طرح تم پہلے کفر میں تھے، شرک میں تھے، تم دوبارہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آؤ۔ عود کا معنی ایک یہ کیا گیا کہ اور اگر اللہ کے رسول پیغمبر یا حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے اس عود کا معنی لوٹ آنے کا کریں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئے تو ہم آپ ان کو چھوڑ دیں گے، اپنی بستی میں رہنے کی اجازت دیں گے، وگرنہ یہاں سے جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے اور ان سے نپٹیں گے، ان سے انتقام لیں گے، ان کو ستائیں گے اور ان سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، قتال کریں گے۔ قوم نے یہ دھمکی دی۔ تو اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے پیدائش کے بعد سے لے کر آخری عمر کے لمحات تک کفر کے وہ قریب بھی نہیں جاتا، شرک کے وہ قریب بھی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت اپنی پیغمبروں کی بچپن سے ہی، ابتدا ہی سے اللہ رب العزت کفر اور شرک کے اعتبار سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ آپ کفر کی طرف لوٹ آؤ، آپ شرک کی طرف لوٹ آؤ تو ہم آپ کو اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دیں گے، وگرنہ یہاں سے نکال دیں گے۔ قال اولو کننا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند کریں، یعنی ہم آنا نہ چاہیں تمہارے مذہب میں، کفر میں، شرک میں، ہم مشرک بننا نہ چاہیں، ہم کافر بننا نہ چاہیں، تب بھی تم ایسا کرو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے افطرا باندھا اللہ پر جھوٹ کا۔ ان عدنا، اگر ہم لوٹ آئے، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، یعنی اگر ہم نے کفر کیا، شرک کیا، تمہارے کفر والے مذہب میں، تمہاری شرک والی ملت میں اگر ہم لوٹ آئے تو اس اعتبار سے تب تو ہم اپنے رب پر جھوٹ کا افطرا باندھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے اکیلی ہے، تنہا ہے، اور وہ موحد کے وہ قائل تھے اور قوم مشرک تھی، کافر تھی۔ تو اگر ہم نے اپنے رب کی توحید کا انکار کر دیا تو ہم نے اپنے رب پر افطرا باندھا جھوٹ کا، کیونکہ اللہ تو اکیلا ہے اور پوری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں کوئی بھی مخلوق شریک نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں خود جو ہے یکتا ہے، اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ جواب دیا۔ جب قوم کو یہ جواب دیا بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، تو یہ فرمایا کہ جب کہ اللہ نے ہمیں کفر سے بچا لیا، جب کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچا لیا، تو ہم کیوں تمہارے کفر والے مذہب میں لوٹیں، ہم کیوں تمہارے شرک والے مذہب میں لوٹیں۔ وما یکون لنا، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو جواب دے رہے جب انہوں نے دھمکی دی، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب ان نعود فیہا، اس یہ بات کہ ہم لوٹ آئیں تمہارے مذہب میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو کہ ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہمارا رب ہر چیز کو
علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ رب العزت اگر چاہے ہم مشرک بن جائیں، کافر بن جائیں تو اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کبھی بھی تمہارے مذہب میں نہیں لوٹیں گے، کبھی بھی تمہارے جو ہے کفر شرک والے مذہب میں نہیں لوٹیں گے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو قوم پہلے شعیب علیہ السلام کے پاس گئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا، پھر قوم جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس گئی، قوم نے بھی یعنی ایمان والے لوگوں نے بھی اپنے قوم کو جواب دیا کہ ہم ہرگز کفر کی طرف نہیں آئیں گے، شرک کی طرف نہیں آئیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ملت اسلام پر جمے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پر ایمان لانے والے لوگ ملت اسلام پر جمے رہے۔ تو ربنا افتح بیننا، جب قوم نے اپنے ناپاک ارادے کیے، ناپاک عزائم کیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے کیے، قوم کو ستانے کے ارادے کیے اور دھمکی دی، تو اللہ رب العزت سے حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب کھول دیجیے حقیقت ہمارے درمیان، وبین قومنا بالحق، اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ۔ حقیقت کس چیز کی؟ آخرت کی، عذاب کی، زلزلے کی، چیخ کے۔ اے اللہ جب یہ قوم باز ہی نہیں آتی، اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ یہ قوم ہمیں قتل کرنے کے ارادے رکھتی ہے، یا قوم ہمیں ہماری ہی سرزمین سے نکالنے کے ارادے کرتی ہے، تو اب آپ اپنی حقیقت کو کھول دیجئے، عذاب کو بھیج دیجئے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور آپ سب سے بہتر حقیقت کو کھولنے والے ہیں، آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے، یا تو اسے کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تب وہ غلط فیصلے کرتا ہے، یا وہ اس لیے غلط فیصلہ کرتا ہے اگر اسے کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے۔ آج ہمارے قاضی، آج ہماری عدالتوں کا نظام کیوں تباہ ہے، کیوں برباد ہے، کیوں یہ جج غلط فیصلے کرتے ہیں، کیوں یہ ہماری عدالتوں میں جھوٹ بکتا ہے؟ کیونکہ دو ہی چیزیں ان کے لیے معنی رکھتی ہوتی ہیں، یا تو کسی چیز کا اپنے سے بڑی طاقتور جو ہے، کسی طاقتور جو ہے جماعت کا انہیں خوف ہوتا ہے، عہدے کا خوف ہوتا ہے، یا انہیں لالچ ہوتی ہے پیسے کی، روپے کی، کہ اتنے ڈالر مل گئے تو فیصلے غلط سنا دیے، یا کسی کی دھمکی مل گئی قتل کی تو فیصلہ غلط سنا دیا۔ تو اللہ رب العزت فیصلہ غلط نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو کیوں فیصلہ غلط نہیں کرتے؟ کیونکہ ڈر نہیں ہے کسی بھی چیز کا، اور اللہ کو کسی چیز کی لالچ نہیں، تمہارے ڈالروں کی، تمہاری کرنسیوں کی، تمہارے جو ہے نقدی کی، تمہارے سونے کی، زیور کی، جواہرات کی، اللہ کو تمہاری دولتوں کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور یہ سونے کی پیداوار، یہ چاندی کی پیداوار، یہ ڈالروں کی پیداوار، یہ کرنسی کی پیداوار، یہ سب کے پیچھے طاقت اللہ کی ذات کی ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے، لہذا اسے کسی چیز کی لالچ نہیں، اور تمام کائنات کا خالق اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور مخلوق نہیں۔ ہر چیز اللہ کے ہاں پست ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، تو اللہ کو کسی چیز کا ڈر بھی نہیں، اور اللہ کو کسی چیز کی لالچ بھی نہیں۔ لہذا جب اللہ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، تو وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا جماعت نے، کون سی جماعت نے؟ اللہ رب العزت آگے فرما رہے، کہا جماعت نے کہ جنہوں نے کفر کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، کہ البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، تب تم اس وقت خسارے میں پڑنے والے ہو، نقصان اٹھانے والے ہو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو کافر دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم اب اس مذہب میں، ہمارے مذہب میں لوٹ کر نہ آئے نا، کفر کی طرف لوٹ کر نہ آئے، شرک کی طرف لوٹ کر نہ آئے، تو تم جو ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ اب ان کو یہ دھمکی دی کہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی دھمکی دی، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو بھی دھمکی دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ،
پھر ان لوگوں کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ دوسرے مقام پر صیحہ کے الفاظ آئے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا چیخ نے۔ ہو سکتا ہے زلزلہ بھی آیا ہو اور چیخ بھی آئی ہو، اور زلزلہ تو آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، 5 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، 10 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے۔ آپ کی یہ عمارتیں جو 150 منزلہ ہوتی ہیں، آپ کی جو ہے مضبوط عمارتیں جو ہیں، آپ کے مضبوط محلات جو ہیں، 5 سیکنڈ کا زلزلہ زمین بوس کر دیتا ہے، اور یوں ہو جاتے ہیں یہ عمارتیں کہ جس طرح کبھی اتنی بلند و بالا عمارتیں اس زمین پر کبھی موجود ہی نہ تھی، اس طرح ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ آج کا زلزلہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے چیخ بھی آئی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت کا اس انداز میں ان لوگوں پر عذاب آیا۔ جب وہ ان پر عذاب آیا، صبح کے وقت وہ ایسے ہو گئے جس طرح کے گھٹنوں کے بل کوئی بیٹھتا ہے۔ کیا آپ جو ہے تشہد میں جس طرح بیٹھتے ہیں گھٹنوں کے بل، اس طرح وہ ان کے چہرے زمین میں دھنسے ہوئے اور گھٹنے ان کے زمین میں دھنسے ہوئے، اس طرح اس حالت میں وہ پائے گئے صبح کے وقت۔ تو رات کے وقت ان پر عذاب آیا۔ جب بھی اللہ کا عذاب آیا ہے عام طور پر رات کے وقت آیا ہے۔ رات کے ہولناکی اپنا ایک خوف پیدا کرتی ہے، اور پھر خوف کے عالم میں اللہ کا عذاب آ جائے، وہ اس سے بھی دگنا جو ہے خوف جو ہے لوگوں کے دلوں پر مسلط کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا راتوں رات۔ جب صبح ہوئی تو یوں پڑے ہوئے تھے جس طرح کے گھٹنوں کے بل کوئی بیٹھتا ہے، اور چہرہ اس کا زمین میں دھسا ہوا ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ الذین کذبوا شعیبا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی اس بستی میں رہائی نہ کرتے تھے۔ ان کی بڑی چال تھی، ان کی بڑی چودراہٹ تھی، ان کی بڑی طاقت تھی، ان کی بڑی تجارتیں تھی۔ آج کے زمانے کے طرح اس وقت زمانے میں بھی عالمی منڈی لگا کرتی تھی، اور تاجر لوگوں کی کثرت ہوا کرتی تھی، اور بڑے ڈیل اور ڈول کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ تھے، چودراہٹ کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو مال بھی خوب دیا، طاقت بھی خوب دی، اور ان کے لیے فراوانی بھی خوب دی۔ تو اللہ رب العزت کا اس قوم پر عذاب آیا تو اس انداز میں ہو گئے عذاب آ جانے کے بعد کہ جس طرح کبھی اس زمین پر اس طرح تاجر لوگ رہائی نہ کرتے تھے، اس طرح منڈیوں میں جس طرح آج کے زمانے میں رش لگا رہتا ہے، ان کی منڈیاں اس طرح ویران ہو گئی جس طرح کبھی یہاں پر کوئی رہائی نہیں تھا۔ جس طرح رش اور ہجوم ہوا کرتا ہے، تو جب عذاب آیا، عذاب آ جانے کے بعد یوں ہو گئے جس طرح کبھی اس منڈی میں، ان میدانوں میں کبھی اس طرح رونق لگائی نہ کرتے تھے، تو اس طرح وہ بن گئے۔ تو اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، ڈاکہ زنی کی، اور اللہ کے پیغمبر کو دھمکی دی، وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لانے والے لوگ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کانوا ھم الخاسرین، دھمکی یہ دیا کرتے تھے کہ تم لوگ خسارے میں پڑ جاؤ گے، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے اگر کفر کی طرف نہ آئے، شرک کی طرف نہ آئے۔ میرے رب نے جواب دیا، یہ خسارے میں نہیں پڑے، یہ گھاٹے میں نہیں پڑے، تم خسارے میں پڑے ہو، تم گھاٹے میں پڑے ہو۔ دنیا میں یہ خسارہ ہوا کہ تم پر عذاب آیا، آخرت میں یہ خسارہ ہوگا کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ فتولی عنہم، پھر حضرت شعیب علیہ السلام ان سے پھرے، وقال یا قومی، یعنی جب وہ سب کے سب قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، پھر ان کے مردہ جسموں کو مخاطب کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق میں تم کو پہنچا چکا اپنے رب کے پیغام، ونصحت لکم، اور میں تمہیں نصیحت کر چکا، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، سو میں کیسے افسوس کروں ایسی قوم پر جو کفر کرنے والی ہے، میں ایسی قوم پر کس طرح افسوس کروں؟ تو سوائے افسوس حسرت کے یہ اب کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر ان کو مخاطب کر فرما رہے، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی
کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی قبروں کے پاس آ کر کوئی بات کرے، کوئی کلام کرے، کوئی سلام کرے تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں سے خود اس سلام کا جواب دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو تمام امت کا اتفاق ہے۔ باقی عام مردوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عام مردے جو ہے قبروں میں نہیں سنتے، اور صحابہ اکرام میں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ عام مردے جو ہے قبروں میں سنتے ہیں۔ لیکن حنفیہ، مالکیہ، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ چاروں قسم کے جو ہے ائمہ جو ہے، فقہاء اکرام جو ہے، اس بات کے پر سب کا اتفاق ہے کہ عام مردے بھی قبروں میں سنتے ہیں۔ ان کے پاس قبروں کے بعد جو جاتا ہے، ان پر جو کلام پڑھتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا تعارف اس سے کراتے ہیں، اور وہ ان کے باتوں کو سنتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سننے کی صلاحیت، طاقت عام مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی کے آثار قبروں میں عام مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، اور عام مردوں کے انبیاء اکرام کے مقابلے میں سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت قبروں میں کم ہوتی ہے۔ لیکن اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا مالکی ہوں کہ عام مردے بھی قبروں میں سنتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر نے اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، جب وہ سب کے سب لوگ مر گئے تو ان کو مخاطب کر کر فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں تم لوگوں کو سمجھاتا رہا، میں تم لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، رب کے پیغام سناتا رہا، میں تمہیں نصیحت کرتا رہا، لیکن تم نے میری نصیحت کو قبول نہ کیا، تم نے میری نبوت کو قبول نہ کیا۔ انجام یہ ہوا کہ آج تم اوندے منہ پڑے ہو، آج تم گھٹنے کے بل پڑے ہو، اور اللہ کے عذاب میں تم مبتلا ہو چکے، تم تباہ ہو چکے۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ خسارے پانے والے تم لوگ ہوئے، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے سب سے زیادہ تم لوگ ہو گئے، تو اب سوائے میں افسوس کے کچھ نہ کام آئے گا ان لوگوں کے لیے بھی۔ اور اللہ کے پیغمبر اس بات پر افسوس کر رہے، کاش یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہ لائے اور عذاب کو دعوت دی، اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ آج یہ لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اب سوائے ان پر افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ان آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لیں، ناپ تول میں کمی پیشی کرنے سے باز آ جائے۔ وہ لوگ بھی یوں کیا کرتے تھے، انہوں نے دو طرح کے آلے رکھے ہوئے تھے، ایک سے خریدا کرتے تھے چیز کو اور ایک سے بیچا کرتے تھے چیز کو۔ جس سے خریدا کرتے وہ آلہ پورے وزن کا ہوتا، اور جس سے بیچا کرتے تھے وہ آلہ کم وزن کا ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آلہ ہے 6 کلو کا اور ایک آلہ ہے 5 کلو کا۔ جب چیز خریدنی ہوتی 6 کلو کا آلہ استعمال کرتے، جب چیز بیچنی ہوتی 5 کلو کا آلہ استعمال ہوتا۔ جس طرح کہ آپ کے دودھی حضرات اس طرح کیا کرتے ہیں، جب چیز کو خریدا دودھ لیا کرتے ہیں تو پورا 1000 گرام کا آلے کے ذریعے، گڑوی کے ذریعے دودھ لیتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں 700 گرام، 800 گرام، 900 گرام کے آلے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج بھی ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر ڈر نہ رہا رب کا۔ جب آپ کا کسٹمر، آپ کا گاہک جب آپ سے کہتا ہے مجھے 1 کلو دودھ دے دو، تو 1 کلو دودھ میں 1000 گرام ہوتے ہیں، اس کا آلہ 1000 گرام کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ 1 کلو دودھ نہیں دے رہے تو آپ اپنے گاہک کے سامنے وضاحت کریں کہ 900 گرام کا آلہ ہے اور اتنے روپے کا میں دوں گا، تب آپ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب کسٹمر آپ سے کہہ رہا ہے کہ 1 کلو دودھ دو، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پوری گڑوی کے ساتھ، پورے تول کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ، پورے ماپ کے ساتھ آپ اس کو وہ چیز عطا کریں، اس کو ادا کریں، وہ چیز آپ اس کو وزن کر دیں۔ اگر آپ نے کمی کی تو آپ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ کمزوریاں کی، یہ گناہ کیے، تو اللہ رب العزت کے عذاب آ گئے۔ اگر یہ قوم، یہ امت اللہ کے عذاب سے بچی ہوئی ہے، اس کے مین وجہ یہی ہے کہ نبی کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا نہ فرماتے کب کی یہ تو قوم تباہ ہو چکی، کیونکہ کون سا ایسا گناہ ہے جو پہلی قوموں نے نہ کیا اور یہ قوم وہ گناہ نہ کر رہی ہو۔ ان قوموں نے کفر کیا، اس قوم میں بھی کافر ہیں۔ ان قوموں نے شرک کیا، اس قوم میں بھی مشرک ہیں۔ ان لوگوں نے نبیوں کو ستایا، اس امت میں بھی
اللہ والوں کو ستانے والے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی تو اس امت کے اندر بھی ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے، یہ لوگ بھی جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وہ لوگ ڈاکہ ڈالنے والے تھے، اس امت کے اندر بھی ڈاکہ زنی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر طرح کا گناہ آپ کو اس زمانے میں اس امت کے اندر ملے گا، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا نہ کیا، ان گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت جو اس وقت عذاب بھیجنے والا تھا وہ آج کے زمانے میں بھی اپنا عذاب بھیج سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ اللہ رب العزت ایسے بدبختوں کو اپنا گرفت میں لا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہو اور اس سے ڈر کے زندگی گزارو اور آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔